احمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلا جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہ ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا۔ چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ میرے صحابہ کرام کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے، اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اب یہاں فوت ہو گئے۔ ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔